الرحمن الرحیم. مسئلہ اذا کان الواجب موسعا فجمیع الوقت وقت لادائه. صبر جنہیں اس لکھا ہوئے نا ہے انہوں نے پھر تک سوکھے رہو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. وقت کی تقسیم ہوئی ہے، اس میں ایک وقت ہے جو ظرف ہے اور موسع ہے، اس کے متعلق اب ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے. بات سمجھیے. مسئلہ جب کہ ہو وقت الواجب موسع، جب کہ وقت الواجب موسع ظرف ہو جو مکلف بے سے معمور بے سے بچ جائے. جب وقت ایسا ہونا واجب کا تو سارا وقت ہے اس کی ادائیگی کا. اے پہلا مذہب ہے سارا وقت. پھر ایک بار نے مڈو شروع کیا کیا جی. جب ہو واجب کا وقت موسع یعنی ظرف ہو بس سارا وقت ہے اس واجب کی ادائیگی. یعنی نماز دا جڑا وقت ہے نا یہ سارا وقت نماز دی ادائیگی دا وقت ہے، کوئی خاص جز نہیں ہے گی. سارا وقت یہ سارا وقت ادائیگی کا وقت ہے. سارا وقت ایتھے ٹیلے سارا وقت جس وقت چاہے ادا کرے. او وقتاں دی تقسیم افضل جائز مکروہ بکری گل ہے. مطلقاً سارا وقت اس کی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مسئلہ واجب موسع کے ادا کا وقت کیا جز اول ہے وہ یا اس کا غیر ہے. مسئلہ جب کہ واجب موسع ہو یعنی واجب کا جو وقت ہے وہ کیا ہے تو سارا وقت اس واجب کی ادائیگی کا وقت ہے. سارا وقت. اس مسئلے میں 4 مذہب ہیں. اس مسئلے میں اس زوال شمس تو 2 مثل تک دا وقت رکھو نا ذہن وچ تاکہ مسئلہ سمجھیو. باقی تے 5 نمازاں نے نا. پہلا مذہب ہے جمہور حنفیہ کا جس پر دلیل آگے آئے گی. پہلا مذہب ہے بعض حنفیہ کا مذہب آگے آئے گا. وہ یہ ہے کہ جب ہو واجب موسع یعنی جب وقت ظرف ہو وقت تو اب سارا وقت اس کا اول اس کا وسط اس کا آخر یہ سارا وقت واجب کی ادائیگی کے لیے واجب کی ادائیگی کا وقت. ٹیل ایتھے وے گاں رل جانی جی. مسئلہ جب ہو واجب کا وقت موسع کیڑا یفضل عنہ تو پس سارا وقت کیڑا الذی عینہ شارع نے جتنا مقرر کیا ہے پس سارا وقت ہے اس واجب کی ادائیگی کے لیے. جی مسئلہ جب ہو واجب کا وقت موسع بس سارا وقت ہے اس واجب کی ادائیگی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الواجب فی کل وقت الفعل والعزم بدلا ويتعين آخرا ولا يوجبون تجديد العزم في كل جزء بل الأول منحسب انسحاب النية بس فلا يردو ما في المنهاج أن الفضل بسم الله والمقدر واحد على أن إيقاعات الفعل بعدد الأجزاء فتساوي الأعظام. دھیان بن کیوں. قاضی ابو بکر باقلانی اور اکثر شافعیہ کہتے ہیں
کہ واجب موسع جو ہے اس کے پورے وقت میں 2 کاموں سے ایک کام ضرور ہونا چاہیے. اس کے پورے وقت سے 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور یا تو پورے وقت میں فعل ہونا چاہیے، یہ فعل نہیں ہے تو فعل کی جگہ فعل کا عزم ہونا چاہیے. فعل کی جگہ عزم ہونا چاہیے. کیا کہ جی قاضی ابو بکر باقلانی اور اکثر شافعیہ کہتے ہیں کہ واجب موسع جو ہے اس کے پورے وقت میں زوال شمس سے 2 مثل تک یا تو فعل ہونا چاہیے. فعل کون؟ 4 رکعتاں پڑھے، یا فعل کے بدلے اس کا عزم ہونا چاہیے. اس کا عزم کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، عزم ہونا چاہیے. پورے وقت میں یا فعل ہونا چاہیے یا فعل کی جگہ فعل کا فعل کا عزم ہونا چاہیے. اے فرق ہے. مان جی کہ سارا وقت اس کی ادائیگی کا ہے، گل ختم. یہ آندے نے کہ پورا وقت جو ہے نا وہ خالی نہیں ہونا چاہیے، یا اس پورے وقت میں یہ فعل نہیں ہے تو فعل کی جگہ فعل کا عزم ہونا چاہیے. سمجھا جی؟ ایک مسئلہ. اور وَيَتَعَيَّنُ آخِرًا، جب آخر پہنچے گا نا، آخری وقت آئے گا تو پھر وہ وقت متعین ہو جائے گا. کس کے لیے؟ فعل کے لیے. پھر عزم کی ضرورت نہیں ہے، پھر فعل کا وقت متعین ہو گیا. کیا جب آخری وقت پہنچے گا تو وَيَتَعَيَّنُ الْفِعْلُ آخِرًا اے فی. ہن فعل متعین، عزم دی لوڑ نہیں کہ میں نماز پڑھنی ہے. اے ارادہ، وہ نماز پڑھ لگے نیت اور شے اے عزم کے میں نے نماز پڑھنی ہے. اچھا جی دھیان کریں جی. زوال شمس ہو گیا، کیا ہو گیا؟ نماز نہیں پڑھی، 1 منٹ گزر گیا، دوسرا منٹ آ گیا. کیا اے ہر اگلے منٹ میں نواں ارادہ کرے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے؟ ہر منٹ تو بعد کی کرے؟ نواں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں واجب کیا تجدید عزم کو ہر جز میں، انہوں نے بلکہ جو پہلی جز میں عزم کیا تھا نا، بلکہ اول صاحب انسحاب النیت، اول جز میں جو عزم کیا تھا وہ منسحب ہے، وہ چل رہا ہے جیسے چلنا نیت کا. یعنی جیڑی عبادت لمبی ہوئے، جیسے روزہ صبح جو نیت کی ہے وہ نیت روزے کے ساتھ مسلسل شام تک چلتی رہتی ہے، نئی نیت کی ضرورت نہیں. اسی طرح زوال شمس کے وقت جو اس نے عزم کیا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ نماز پڑھے 3 بجے تک وہ عزم چل رہا ہے جیسے روزے کی نیت روزے کے ساتھ چل رہی ہے. ہاں جی کیا کہ جی. اور یہ حضرات نہیں واجب کرتے تجدید عزم کو ہر بھی تجدید عزم ہے نا کہ بھی انہیں نماز یاد ہے نا بھی زوال شمس دی پہلی جو انہیں عزم کیتا دوجی وچ اللہ اکبر گل مکی، لیکن نماز پڑھ دے آگے جا کے تو کنیاں کڑیاں گزر گئی ہیں. ہاں کیا کہنا شب کیا کہ جی. اور نہیں واجب کرتے یہ تجدید عزم کو ہر جز میں وقت کے اجزاء سے، بلکہ اول جز میں عزم ہو گیا ہے نا تو وہ صاحب وہ سارے وقت کے ساتھ منسحب ہو گیا ہے، متصل ہو گیا، جیسا کہ نیت کا انسحاب ہے. جیسا کہ یہ نیت اور شے عزم اور شے، عزم ہے ارادہ ہی لیکن اتنے مراد ہو رہی او بینستوری نیت علل عبادت طویلہ کا صوم نظر آ رہے بے. صبح نیت کری دیئے تے اے نیت سارا دن نال رہن دیئے، اے نہیں بھی ہر منٹ تو بعد روزے دی نویں نیت کرنی، کو نیت توڑ تک نال ہے. ایویں جڑا او زوال شمس دی پہلی گھڑی وچ عزم کیتا نا کہ میں نماز پڑھنی ہے، یہ جتھوں تک نماز نہیں پڑھدا وہ عزم نال چل رہے جی، انہاں کڑیاں دے نال عزم بھی چل رہے. سمجھیو گل جی. ہن فلا اب قاضی باقلانی نے نا منہاج کے اندر قاضی بیضاوی نے منہاج کے اندر ایک سوال کیا تھا تو علامہ محب اللہ بہاری فرماتے ہیں اب وہ سوال وارد نہیں ہوگا جب انہوں نے
یہ توجیہ کر دیے جب انہوں نے ان سنو کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ جو کس میں ہے منہاج میں ہے وہ اب وارد نہیں ہوگا کیڑا وہ اسی کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا اس مذہب پر کہ بدل متعدد ہے بدل یہ دیکھو نا کہ پورے وقت میں یا فعل ہونا چاہیے تو فعل تو ایک ہے کون 4 رکعتیں کیا ہے فعل ایک ہے اور جو اس کا بدل ہے وہ متعدد ہے کیوں مثلا نماز پڑھتا ہے وہ 2:30 بجے زوال شمس سے لے کر جتنی گھڑیاں گزری ہیں ہر گھڑی جو ہے وہ اس فعل کا بدل ہے بطور عزم تو عزم زیادہ ہے یعنی بدل زیادہ ہے مبدل مینو ایک ہے جبکہ قانون ہے مبدل مینو ایک ہو تو بدل بھی ایک ہی ہوتا ہے تو یہاں مبدل مینو کون فعل نماز 4 رکعتاں اور اس کے بدلے میں جو گھڑیاں ہیں وہ کیا ہے تو ہر گھڑی میں نیا عزم ہے تو اب بدل زیادہ ہو گئے اور ایک ہو گیا جی سنیں جی کہ نہیں سمجھا تو اس کا جواب آ گیا کیا کہ جی اب وہ جو سوال ہے جواب پھر عرض کرتا پہ لکھنا جی سوال کیا تھا کہ بدل متعدد ہے اور لأن الاوقات لأن اوقات صلاۃ متعددہ نہیں ہے کہ اوقات مراد بھی ہو جڑا وہ ایک نماز دا وقت ہے ایک نماز دے وچ گھڑیاں وہ کی نے متعدد نے مبدل ایک ہے کون فعل تو حالانکہ قانون ہے کہ یہ برابر ہونے چاہیے جتنا مبدل اتنا ہی بدل ہونا چاہیے اب اس کا جواب آ گیا نا کیا کہ انہوں نے پہلی جز میں جو عزم کیا تھا ایک وہی چل رہا ہے اب فعل کتنے بدل کتنے ایک ہے کیا کہ یہ سوال کا جواب آ گیا کہ جو انہوں نے اول گھڑی میں عزم کیا تھا وہی ساتھ چل رہا ہے وہی علاوہ ازیں سے دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ مولانا ہاشم صاحب جب سکون کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھیں گے تو یہ ایک گھڑی تو نہیں ہے یہ اس میں بھی تو کئی گھڑیاں ہیں تو فعل جو ہے نا وہ بھی گھڑیوں کے اعتبار سے متعدد ہو گیا اگر عزم بدلا متعدد ہے تو جو فعل ہیں تو لہذا فتساول اعظاما لہٰذا وہ جو فعل ہے نا فعل کی گھڑیاں وہ عزموں کے برابر ہو گئی ہیں لہٰذا اگر بدل چوکھے ہیں تو مبدل بھی چوکھا ہے جی کیا علاوہ زین جواب دیتے ہیں کہ اگر بدل متعدد ہے تو مبدل منہ بھی متعدد کیونکہ نماز جو اس نے جو فعل کرنا ہے وہ فعل ایک تو نہیں ہے نا وہ فعل ایک لمحے میں تو نہیں ہے نا بلکہ متعدد ہیں جی سنیں اے شاباش جی اونے دے تمہارا ادھر بے اختیان کری رل مل نہ جائے عرش ہے قال القاضی و اکثر شافیہ کیا کہتے ہیں کہ واجب پورے وقت میں فعل واجب ہے یا عزم واجب ہے بطور بدلہ کس سے فعل سے ایک مسئلہ ہو گیا اور متعین ہو جاتا ہے فعل کا کرنا اخیراً 2 مسئلے نہیں واجب کیا انہوں نے عزم کی تجدید کو ہر بلکہ اول عزم چل رہا ہے جیسے چلنا نیت کا روزے پہ صبح والی نیت شام تک چل رہی ہے جی پس نہیں وارد ہوگا وہ جو منہاج میں ہے کہ بدل متعدد ہیں اور مبدل مینو ایک ہے بلکہ وہ بھی ایک ہے اچھا علاوہ ازیں فعل کے ایقاعات جو ہیں وہ اجزاء کے عدد کے ساتھ ہیں فعل کے تو پس متساوی ہو گیا وہ فعل کے ایقاعات اعظام کے وثانی وہ پہلا مذہب آ گیا ہے کہ سارا وقت اس کی ادائیگی کا وقت ہے ثانی مذہب یہ ہے کہ ثانی مذہب ہے قاضی ابو بکر باقلانی اور اکثر شافیہ کا وہ یہ ہے استعان کریں وہ یہ ہے
کہ واجب وقت کے پورے اجزاء میں فعل واجب کا لانا، بھائی زوال شمس تو 2 مثلا تک 4 فرض، یا عزم اور ارادہ فعل کے لانے کا بطور بدلہ فعل سے، پورے وقت 2 شیاں میں ایک شے رہنی چاہیے، یا فعل ہوئے یا فعل دا ارادہ ہوئے جی۔ اور متعین ہو جاتی ہے فعل آخراً، یعنی جز آخر متعین ہو جاتی ہے کس کے لیے؟ اتیان فعل اس میں متعین ہو جاتا ہے کہ اب اس نے، کیونکہ اب وہ وقت تھوڑا رہ گیا، اب عزم کی ضرورت نہیں ہے، وہ جز متعین ہو گئی ہے جی، گل مک گئی۔ واب ما، اور اس سبب سے کہ عزم اور ارادہ ممتد ہوتا ہے کس سے؟ آخر جز تک، جیسے امتداد نیت، یعنی روزے کی نیت اول یوم سے آخر یوم تک، لہٰذا نئی حاجت تجدید عزم کے واجب کرنے کی کس میں؟ پس جیسا کہ مبدل یعنی ایک ہے، اسی طرح بدل یعنی عزم بھی ایک ہوگا، لہٰذا جب یہ بات ہے تو پس نہیں وارد ہوگا اشکال جو کہ ذکر کیا گیا کس میں؟ جو قاضی بیضاوی علیہ رحمہ کی اصول کی کتاب، کیڑا کہ بدل یعنی عزم جدید ہر جز میں یہ تو متعدد ہے، اور متعدد میں مبدل میں نو فعل یعنی فعل وہ ایک ہے، تو پس نہ پایا گیا توافق کس کے درمیان؟ بدل اور مبدل کے درمیان۔ اے تو غلط ہو گیا کم نہیں۔ وجہ عدم ورود کی وہ یہ ہے کہ عدم تعدد عزم ہے، عزم چوکھے نہیں ہیں نا، بلکہ امتدا عزم الجز الاول الی الاخر، وہ جڑے اکو ہی عزم ہے نا، وہ ربڑ دی طرح ہے تے نال نال وہ لمبا ہوندا ہے جی جی، سنیا جی جی، اے مطلب دوجے عزم دی ضرورت کوئی نہیں جی۔ ایک اور اشارہ کیا ہے دوسرے جواب کی طرف اور فرمایا علاوہ زیں فعل کے ایقاعات جز اول میں یا جز یہ بتعدد الاجزاء ہوگا، یعنی اجزاء وقت، بھی وہ جڑے فرض 4 پڑھنے نے بچ وقت دے اجزاء ہونے نے کہ نہیں، تو پس مساوی ہو گئے فعل کے ایقاعات کے عدد جو کہ مبدل ہے، کس کے برابر ہو گئے؟ اعظام کے عددوں کے جو کہ بدل ہے جی۔ یعنی اگر ہم تسلیم کر لیں کہ عزم متعدد ہیں تو یہاں فعل کی ایقاعات بھی باعتبار وقت کے تو پس موافق ہو گئے۔ مولوی فضیل آندہ استاد جی انہیں 1.5 گھنٹہ نماز نہیں پڑھی، 1.5 تو بعد پڑھی 5 منٹ، جو 1.5 گھنٹے والے اجزاء چوکھے نے 5 منٹ تھوڑے نے، تو جواب یہ اتنے 100 تو 10 دا مقابلہ نہیں، مقابلہ تعدد دا، بھی اندے وچ بھی تعدد ہے تو اتنے بھی تعدد ہے، اے گل جی جی سمجھی گل، اے شاباش جی، لیکن منع کرو اس دا او کہ دے گیا میرے کچھ لگ دیا اور نہیں۔ فرمایا قاضی باقلانی نے اور اکثر شافعیہ نے کی فرمایا ہے کہ واجب پورے وقت میں فعل ہے یا عزم علی الفعل ہے، نہ لکھنا علی الفعل، بطور بدلہ کس سے؟ فعل واجب سے، ان الفعل الواجب ہے جی، سمجھی؟ ایک مسئلہ ہو گیا، نہ کرتا ہوں۔ فرمایا قاضی ابو بکر باقلانی نے اور اکثر شافعیہ نے کہ واجب پورے وقت میں فعل ہے یا عزم علی الفعل ہے بطور بدلہ فعل واجب سے، اور متعین ہو جائے گا فعل وقت کے آخر میں جی، اور متعین ہو جائے گا فعل وقت کے آخر میں۔ اگلی گل بھی یہ انہیں نماز نہیں پڑھی 2:30 بجے بھی ہر گھڑی نواں عزم کرنا ہے، ان کا جواب اور نہیں واجب کرتے عزم کی تجدید کو ہر جز میں، تو پھر کی کرنا جی؟ بلکہ عزم اول وہ جڑا پہلی جز نال عزم ہویا ہے نا،
چل رہا ہے جیسے چلنا نیت کا، چلنا نیت کا، اور نہیں واجب کرتے اسم کی تشدید کو ہر جز میں، بلکہ اسم اول چل رہا ہے جیسے چلنا نیت کا، بھئی جویں روزی دی نیت شام تک، چل رہی ہے اسی طرح اسم ایویں جس طرح 4 فرضاں دی نیت کر لی تے سلام تک چلدی پئی نال کے کوئی نہیں، حج دی نیت کر لی تے فارغ ہونے تک کوئی نیت چل رہی ہے جی سمجھے جی اے شاباش ہے، جویں زکات دے پیسے کڈن لگے نیت کر لئیے تے فقیراں نوں ونڈ رہا 6 مہینے جو نیت چل رہی ہے نال جی۔ بسم اللہ پس نہیں وارد ہوگا وہ جو منہاج میں ہے کی کہ بدل متعدد ہیں اور مبدل ایک ہے۔ جواب آ گیا کہ کون ہے مولوی جس دا کہ بدل بھی کوئی ہے۔ ہاں جی شابہ جی، پس نہیں وارد ہوگا وہ جو منہاج میں ہے کہ بدل متعدد ہے اور مبدل ایک ہے۔ ایک ہے علاوہ ازیں فعل کے ایقاعات اجزاء کے عدد کے ساتھ ہیں۔ یہ لفظ کیا لکھا تھا؟ بدد لکھا ہے نا کہ بے عزم لکھا ہے؟ اور غلطی ٹھیک کی تین جگہ کی تین جی۔ پس مساوی ہو گئے فعل کے ایقاعات اعظام کے، تو لہٰذا مبدل بھی متعدد ہو گیا جی میں بدل متعدد ہے جے کرے منیتاً جی۔ علاوہ ازیں فعل کے ایقاعات اجزاء کے عدد کے ساتھ ہیں، لہذا پس مساوی ہو کے فعل کے ایقاعات اعظام کے۔ کنے مذہب آ گئے؟ دو۔ تیسرا وعن بعض الشافعیۃ وقیل بل عن بعض المتکلمین وقتہ اولہ فإن أخرہ فقدہ۔ تیسرا مذہب ہے جی بعض شافعیہ کا، بلکہ بعض نے کہا ہے بعض متکلمین بھی ساتھ ہیں۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ جو ظرف ہے نا، ظرف وقت جو موسع ہے وہ واجب کا وقت ہے، ادائیگی کا وقت جو ہے وہ اس وقت کا اول وقت ہے، اس کا جو اول وقت ہے نا وہی صرف اس کی ادائیگی کا وقت ہے بس۔ اگر اس نے زوال شمس سے نماز کو کرتے کرتے آگے لے گیا ہے تو یہ ادا نہیں ہے، قضا ہو گئی ہے۔ ہاں کی بنے ہاں جی کیا کہ جی۔ تیسرا مذہب ہے بعض شافعیہ کا، بعض نے کہا بعض متکلمین کا بھی یہی مذہب ہے کہ جب واجب موسع ہو تو اس کی ادائیگی کا وقت صرف اس کا اول وقت ہے، بس اگر واجب کو مؤخر کرے گا تو وہ قضا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ قضا ہوگی۔ ادھر دیکھو وَعَن بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَقِيلَ عَن بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَقْتُهُ أَوَّلُهُ فَإِنْ أَخَّرَهُ فَقَضَاءٌ۔ تیسرا مذہب ہے بعض شافعیہ کا بلکہ بعض متکلمین کا، وہ یہ ہے کہ واجب کا جو وقت ہے وہ اب وقت موسع کا اول ہے، واجب کا جو وقت ہے مراد ادائیگی کا جو وقت ہے وہ وقت موسع کا اول ہے۔ کیوں؟ لسبقت ہی، وہ چونکہ پہلی گھڑی ہے لہذا ان کا حق ہے کہ جڑا انہوں نے پہلوں آیا تو انہوں پہلوں دے ان کا نمبر ڈاکٹر کو بعد جا کے لانا ٹھیک تو نہیں ہے۔ فَإِنْ أَخَّرَهُ الْمُكَلَّفُ، اگر واجب کو مؤخر کر دیا مکلف نے واجب کے وقت کے اول سے تو یہ اب کیا ہے؟ ادا نہیں ہے۔ یہ آندے نے آ جڑی گل کیتی نے نا ایک گل خطا ہے دو وجہ نال، ایک گل کتاب وچ کوئی بیان ایتھے کرن لگے نے پھر اگے جاوے گا۔ پہلی وجہ اول یہ ہے کہ یہ بات حدیث کے نص کے خلاف ہے۔ یہ بات وہ حدیث جس نے ثابت کیے ہیں نماز کے وقت کے لیے 3 اجزاء، اے اول اے آخر تے درمیان والا وسط ہے جی، یہ اس نص کے خلاف ہے۔ لہذا اول چ کرے، وسط چ کرے، آخر چ کرے، وہ کی ہوئے گا؟ دا ہوئے گا، قضا تو نہیں ہونی جی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو گئی ہے قضا کس سبب سے تو پھر سونیوں واجب موسع ہی نہیں رہا، مدیق ہو گئے۔ یہ تو پھر پہلی کڑی چ کرے گا تو ہوئے گا، دوسری تو قضا ہو گیا جی۔
تو ਮੁਵੱਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। اور بعض شافیہ سے بعض نے کہا بلکہ بعض متکلمین سے میں نے سور لکھا یہ اضراب کے لیے نہیں ہے کہ شافیہ نہیں ہو یہ بعض متکلمین کا معنی نہیں بلکہ ترقی کے لیے ہے بھئی شافیہ بھی ہیں تو بلکہ بعض متکلمین بھی نال نے کیا ان سے کیا ہے کہ وقت کس کا یہ لدا ادائیگی کا اول وقت ہے اول ہو وقت کا اول وقت ہے پس اگر مؤخر کر دیا مکلف نے ہو ادائیگی کو تو پس یہ قضا ہے۔ اوہ شابہ اچھا جی جیسے نا جمہور حنفیہ بعض حنفیہ سے یہ منقول ہے کہ وقت موسع کے اندر واجب کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ اس وقت کا آخر ہے، وہ اس وقت کا آخر ہے۔ کیا کہ جی چوتھا مذہب ہے بعض حنفیہ کا، وہ یہ ہے کہ وقت واجب موسع کا اس کا آخری وقت او بے نصور لیسا جمیع الوقت وقت الاداء آخرہ۔ پس اگر قاری عبداللہ صاحب نے ادائیگی کو مقدم کر دیا تو یہ ادائیگی نفل ہے جس نفلوں کے ضمن میں فرض ساقط ہو گئے۔ ہاں جی دیکھ لو ایک اللہ پہلے پتہ سنتا ہوں جی ہاں بھی شابہ لہذا مکلف نے اگر مقدم کر دیا ادائیگی کو تو یہ نفل ہوں گے جن کے ضمن میں فرض ساقط ہے۔ کیا ہو جائیں گے؟ قال الکرخیو قال الکرخیو ان باقیہ بصفت التکلیف الى آخر الوقت فما قدمہ واجب۔ امام کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر باقی رہا مکلف جی جو فعل کو ادا کرنے والا ہے وہ باقی رہا صفت تکلیف کے ساتھ، باقی رہا آخر وقت تک، تو پس وہ جو اس نے پہلے ادا کر لیا ہے وہ واجب بن جائے گا وگرنہ وہ نفل بن جائے گا، وگرنہ وہ کیا کہ جی علامہ کرخی نے فرمایا کہ گل سمجھا جی اس گل تے دلیل دینی ہے ایک منٹ پڑھو تو صحیح نا جی۔ اگر مکلف رہا آخری وقت تک بس وہ جو اس نے پہلے ادا کیا ہے وہ واجب بن جائے گا۔ عورت نے نماز پڑھی ہے 12:30 بجے 2 مثل تک حیضہ نہیں ہوئی، حاملہ نے نماز پڑھی ہے 12:30 بجے بچہ پیدا ہونے دے بالکل نیڑے سی 2 مثل تک بچہ پیدا نہیں ہویا، امام کرخی آندے نے وہ جڑی پڑھی سی ہن واجب بن جائے گی، وہ لہذا اندے ذمہ فرض ساقط ہو گیا۔ بندے نے نماز پڑھی 12:30 بجے 2 مثلاں تک نہ وہ بے ہوش ہویا نہ وہ مجنون ہویا، وہ جڑی پڑھی وہ کی بن گئی تے جے کر 12:30 نماز پڑھی عورت نے 2 مثلاں تو پہلے بچہ جم پیا یا حیضہ ہو گئی یا وہ مرد سی تے مجنون ہو گیا یا مغمہ علیہ ہو گیا ہے، ہوں نفل نے ہوں واجب کوئی نہیں جی جی ہوں کی نے ہو واجب نہیں ہے جی ایک نہ فرمایا لے ہوں گل سمجھو دے رہو۔ وان البعض الحنفیہ بل للوقت آخرہ فإن قدمہ فیسقط بہل قال الکرخی اگر باقی رہا مکلف بصفت تکلیف وہ ظاہر ہے نا بھی اول وقت عورت مکلف ہے اگر پچھلے وقت انہوں حیض آ گئے تو ہوں اس نماز دی ادائیگی دی مکلف ہے وے بچہ جم پہ ہے مجنون ہو گئے تو جنون اگر لمحہ ہو گئے مغمہ اغماء بھی لمحہ ہو گئے 5-6 نمازاں تک تو مکلف ہے وے ان ذمہ کوئی نہیں ہے جی باقی رہا آخر وقت تک تو پس وہ جو اس نے پہلے ادا کی ہے وہ کیا بن جائے گا۔ چوتھا مذہب ہے مولوی ویس وہ یہ ہے کہ واجب کی ادائیگی کا وقت وہ وقت کا آخر ہے۔ کیا کوگو چوتھا مذہب ہے بعض حنفیہ کا وہ یہ ہے کہ واجب کی ادائیگی کا وقت وہ وقت کا آخر ہے۔
اس لیے کہ ادا صحیح ہے وقت کے آخر میں اور نہیں لازم آتی اس کو، کیونکہ آخر وقت اگر نماز پڑھے قضا ہوندی کہ ادا ہوندی تے پتہ لگا پھر ادائیگی دا وقت جڑا ہے نا آخری ہے جی۔ یہ ہے معنی ماتن کے قول بل الوقت ہو۔ پھر تفریح بیان کی ہے ان بعض نے اپنے مذہب پر، اور فرمایا کہ اگر اس نے مقدم کر دیا اس کو، یعنی مقدم کر دیا مکلف نے واجب کو کس پر، تو پس وہ نفل ہے، ساقط ہو جائے گا اس کے سبب سے مکلف سے۔ دلیل پکڑی ہے مذہب رابع نے، مستند رابع مذہب کا مستند یعنی دلیل، وہ امام کرخی کا یہ فتویٰ ہے جی، قول ہے۔ امام ابو الحسن کرخی نے فرمایا کہ اگر باقی رہا مکلف بے بائیں طور کے مجنون نہیں ہوا، اور اگر عورت تھی تو اس کو حیض اور نفاس نہیں آیا، ما جاء المرأۃ حیض اور نفاس، عورت نو حیض نفاس نہیں آیا، یا وہ مغمہ لے نہیں ہوا، یہ مطلب ہے کہ آخر وقت تک صفت تکلیف کے ساتھ رہا، تو پس وہ جو اس نے مقدم کیا ہے یعنی لایا تھا اس کو آخری وقت سے قبیل پہلے، تو پس وہ کیا ہوگا، اور جب نہ باقی رہا آخری وقت تک مکلف، حیضہ ہوگی، نفاس والی ہوگی، مجنون ہو گیا، مغمہ لے ہو گیا، خیر تو پس وہ جو پہلے پڑھا تھا وہ کیا بن جائیں گے۔ اب اس بات کو دلیل بنایا اس مذہب والوں کے، دیکھو امام کرخی اس کو نفل کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ جو پہلے ہے وہ نفل ہے، لیکن آخری وقت تک یہ ٹھیک رہا اور آخر وقت ہو گیا، نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو وہ جو نفل تھے وہ فرض بن جائیں گے، اس کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گے۔ آگے جی سمجھ جی، اے شاباش سے، اور باقی دیکھیں وہ، اور بعض حنفیہ سے بلکہ آخر وقت ہے، پس اگر مقدم کیا مکلف نے ادائیگی کو تو پس وہ نفل ہے، ساقط ہو جائے گا اس ادائیگی کے ساتھ، یعنی اس نفلوں کے ساتھ۔ فرض اور مثال دیتی نے بین استور، جیسا کہ قاری صاحب ری اج جڑے نا جی ارب پتی ہوئے نے جی، تے انہاں نے اج جی ارب دی زکات کٹ کے جڑے نا جی 2.5 جڑا نا جی کروڑ دے دیتی ہے جی، تے اجے اج وجوب الادا تے سال تو بعد ہونا سی، تے اجے اے سنو جے اے بال اتفاق جے اے اگلے سال تک اے صاحب نصاب رہے، ارب پتی رہے سال پورا ہونے تک، ہوں اے ادائیگی بن جائے گی فرض، تے جے سال اچ جڑا نا اگلے مہینے ہر جے لٹی پٹی گئی ہے، اے 2.5 کروڑ بن جائے گا نفل ہے۔ اے زکات دے بارے اتفاق جس گل دا سمجھا جی، بے جے تو پورا سال رہا تے ہن ادائیگی کی بن جائے گی، اے فرض ہو جائے گا، تے جے نہ رہا تے آندے نے نماز وچ بھی سمجھی جی گل جی، اے شاباش سے، ہاں جی منع کرو۔ اور منقول ہے بعض انبیاء سے بلکہ ادائیگی کا وقت تو آخری وقت ہے، پس اگر مقدم کیا اس نے ادائیگی کو پس نفل ہوں گے، ساقط پس نفل ہیں، ساقط ہو جائے گا ان کے ساتھ فرض۔ فرمایا امام کرخی نے اگر باقی رہا مکلف بصفت تکلیف وقت کے آخر تک، بس وہ جو مقدم کیا اس نے اس کو واجب بن جائے گا، وہ جو پہلے پڑھ چکا واجب ہو جائے گا۔ ہن ساڈی دلیل جی لنا ان الامر وسع وقت الفعل لانه لو وضع في اي جزء لا يعد عاصيا بالاجماع والتعجيل تدقيق والتخيير بين الفعل والاسم زیادہ۔ بس ہماری دلیل یہ ہے او مختار مذہب کہ سارا وقت واجب کی ادائیگی کا وقت، بس جس وقت مرضی ادا کرے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ عامر نے وسعت دی ہے، واجب موسع میں وسعت دی ہے فعل کے وقت کی، عامر نے وسعت دی ہے واجب موسع میں فعل کے وقت کی، یہ وسعت دیتی ہے، اس لیے کہ مکلف اگر لائے فعل کو کسی جز میں وقت کے اجزاء سے تو وہ عاصی شمار نہ ہو، عاصی
اس لیے وقت لمبا رکھا ہے جی کہ وہ جس وقت میں بھی لائے تو وہ آسی شمار نہ ہو بالاجماع کی بالاجماع. کیا کہا نہیں کیا ہماری دلیل یہ ہے کہ عامل نے وسعت دی ہے واجب و وسع میں فعل کے وقت کی، اس لیے کہ مکلف اگر لائے فعل جس جز میں نہیں شمار ہوگا آسی بالاجماع، تاکہ آسی شمار نہ کیا جائے، اس لیے وسعت دی کہ وہ آسی شمار نہ کیا جائے. سنیں جی تو اس لیے دی ہے وقت وسعت ہے بالاجماع قاطع قبل حدوث حاضح الآراء. یہ پہلے بات ہو چکی ہے. اور تدجین او پہلے وقت والی یا آخر وقت والی کی ہے نا، اول وقت پیچھے قضا ہے، آخر وقت ہے، پہلے نفل نے آخر نا اے دو. اور تعیین یہ تدجیق ہے. یہ کیا ہے؟ حالانکہ وقت تو موسع ہے. کیا کہ اور تعیین یہ تدقیق ہے جبکہ وقت موسع ہے، یہ منافی ہے موسع. اور تخییر بین الفعل والعزم کہ سارے وقت میں دو کاموں سے ایک کام خام خواہ رہنا چاہیے، یا سارے وقت میں وہ وچکارلا مذہب اور دوسرا مذہب کیا کہ یا فعل ہو یا عزم ہو. کہتے ہیں یہ جو نص وارد ہے نا اقیم الصلاۃ، اس نص پر یہ زیادتی ہے. اس نص پر نص نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ تمہارے لیے اتنا وقت ہے اور نماز پڑھنی ہے. اب یہ کہنا کہ جی نہ جی خام خواہ پورے وقت میں دو ایک شے رہنی چاہیے، یہ نص پر زیادتی ہے. کیا کہ وہ گاموں اور تخییر فعل اور عزم کے درمیان یہ نص پر زیادتی ہے. یہ تینوں دا نام رد کیتا جی. تینوں ہن ادھر ویکھو دلیل مذہب اول کی یعنی مذہب جمہور کی. ہماری دلیل یہ ہے کہ عامر نے وسعت دی ہے فعل کے وقت کی. یہ کیوں دیتی ہے وسعت؟ کیوں دیتی ہے؟ کیوں دیتی؟ تیرے کول بھائی 5 گھنٹے نہیں 100 اٹ چاڑنی چھاتے جس وقت مرضی چاڑ دی پر 5 گھنٹے چاڑنی. ہوں یہ کوئی بندہ کہے نہیں جی یہ ہنے چاڑنی، نہیں جی آخر دے چاڑنی، نہیں جی وچکار صرف چاڑنی. یہ گل ٹھیک ہے بھی وہ کہہ رہا ہے بھی اٹ چاڑنی ہے 100 چھت تے تیرے کو ٹائم کنا ہے 5 گھنٹے، تو مطلب ہے جس وقت مرضی ہو، لیکن یہ اندر ہونی چاہیے. زوال شمس تو 2 مثلاں دے اندر نماز پڑھنی ہے، لیکن اس تو آگاہ نہیں جانا قضا ہو جائے کہ وچ پڑھنی جس وقت مرضی پڑھنی ہے. دلیل مذہب اول جمہور کی. ہماری دلیل یہ ہے کہ عامر نے وسعت دی ہے فعل کے وقت کی، اس لیے کہ جڑے مولوی تو اٹھ گئے ہیں، اس لیے کہ وہ مولوی جو اٹھ گیا ہے اگر لائے فعل کو کسی جز میں تو وہ نہ شمار کیا جائے آسی، اس لیے جو ہے نا اس کی وسعت دی ہے جی. اور تعیین تدجیق ہے اور تخییر بین الفعل والعزم. بد دلیل لنا، دلیل ہماری یہ ہے کہ شارع عامر نے بنایا ہے فعل واجب کے وقت کو کیا بنایا ہے؟ موسع. واسطے اشارہ کرنے کے اس بات کی طرف کہ مولوی عثمان اگر لائے واجب کو جس جز میں وقت سے تو ہو جائے گا مولوی عثمان ممتثلا، امتثال امر کرنے والا ہوگا، نافرمان نہیں ہوگا. اس لیے وقت رکھا ہے جی. اور نہیں شمار کیا جائے گا آسی بالاجماع. اس اجماع حقوق وہ کہ زوال شمس سے 2 مثل تک جس وقت بھی کوئی نماز پڑھے جن بھی مذہب نے اس اتنے متفق نے کہ یہ آسی نہیں ہے، آسی نہیں ہوگا جی. اور ہون دوجا اور بہرحال بعض وقت کے بعض اجزاء کی تعیین کس کے لیے؟ تو پس یہ اور یہ سمجھا گی. اور تیسرا چوتھا مذہب. اور بہرحال تخییر کس کے درمیان؟ عزم کیے، پس یہ زیادتی ہے نص پر، اس لیے کہ نص دال ہے توسیع
فل وقت پر اس میں تخیر کوئی نہیں ہے، تسا نال تخیر جوڑ دیتی ہے کہ یہ زیادتی کس پر؟ نصب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو جی مانا کرو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ عامر نے وسعت فرمائی ہے فعل کے وقت کی، اس لیے کہ مکلف اگر لائے فعل کو جس جز میں او وقت کے اجزاء سے تو نہ شمار کیا جائے مکلف عاصی، یہ بات بالاجماع ہے۔ سنا جی بھی اجماع ہے، اے آراء پیدا ہونے تو پہلا جڑے مذہب آئے انہوں تو پہلے اے شریعت وچ سونیاں دے زمانے تو بعد والے صحابہ پاک سارے اس تے متفق نے کہ جیڑی جز وچ بھی کرے گا وہ آسی شمار نہیں ہوگا۔ او جمع سوری ایک آخر دے دے دوجی شروع میں جی پھر بھئی سردیاں میں زور جلدی تے گرمیاں دیر نال ایویں شاہ دے بارے جنہیں بھی مسائل ہیں جی تو ایک سارا کچھ پہلے جمع ہے کہ چیڑی جز وچ بھی ادا کرے گا آسی دا مطلب ہے کہ تارک صلاۃ ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے، فاسق ہو گیا، توبہ کرے، نماز پڑھے، یہ بات نہیں ہوگی۔ اور سمجھے ہی اور تعیین تدییق ہے اور دو مذہب آ گئے، اور تخییر فعل اور عزم کے درمیان زیادتی ہے نص پر۔ جی یہ ہے کہ عامر نے وسعت دی ہے فعل کے وقت میں، اس لیے کہ مطلب جیسا کہ وہ مذہب ہے نا قاضی باقلانی اور ان کے اتباع کا۔ جی جس جز میں چاہے تو نہ شمار کیا جائے آسی بالاجماع، اور تعیین تضییق ہے اور تغییر فعل اور عزم کے درمیان زیادتی ہے نص پر۔ نص پر بس چلو۔